بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار دوستوں کا واقعہ۔ ایک گاؤں میں چار دوست رہتے تھے۔ یہ چاروں بے حد نکمے اور ناکارہ تھے۔ وہ ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز میسر آتی رہے۔ ان چاروں میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے انہیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا کہ ہم کسی دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم بھی ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے، یوں ہمیں کچھ نہ کچھ مل ہی جایا کرے گا۔ تینوں دوستوں نے اس طریقے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ پھر وہ اپنے گاؤں سے دور دراز کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں کرتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور جب گاؤں کے لوگوں کو ان کی چالاکی اور مکاری سمجھ میں آتی تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور پھر وہاں کے لوگوں کو بھی بے وقوف بنانے لگتے۔ اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا اور انہیں جھوٹ بولنے میں بھی مہارت ہو گئی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں ہی سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر ترین تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ اس تاجر نے قیمتی لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طریقہ سے اس تاجر کا سارا مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سے سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس پہنچے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ کھیل یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا سامان لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کیا کھیل ہے، بہت مزہ آئے گا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا سامان تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست تاجر کی یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکارے اٹھے گا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہم جیت جائیں گے، اس تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا کوئی بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کے ایک چودھری کو بلایا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں ابھی پیدا ہی ہوا تھا کہ میرے ماں باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانے ہیں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لائیں۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ لہذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ میں ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا، مجھے جوش آیا، میں چپکے سے درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دیے اور پھر واپس لیٹ گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہانی سنتے ہی کہا، ارے واہ، کیا زبردست کہانی ہے، ماں کے کام آئے، یہ کہانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری آئی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 6 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور سے ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں بہت گھبرا گیا۔ میں نے شیر سے کہا، دیکھو شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا
کہ مجھے لگا آپ خرگوش ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہ مانی اور دھاڑنے لگا۔ پھر مجھے بھی بہت غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہیں دو ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ واہ واہ، کیا بہادری ہے، بندے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے تیسرے دوست کو چپکے سے کہا، تو کوئی ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سنا جسے تاجر فوراً مان جائے کہ یہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی۔ مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانی میں جال ڈال کر میں بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں جال لگانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہ آئی۔ میں نے پاس کھڑے مچھواروں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ ان مچھیروں نے مجھے بتایا کہ 3-4 دنوں سے ایک بھی مچھلی نظر نہیں آئی۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور میں نے دریا میں غوطہ لگا دیا۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور آس پاس کی چھوٹی بڑی مچھلیوں کو بڑے ہی مزے سے کھائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس بڑی مچھلی کو ایک زبردست مکہ رسید کر دیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ پھر میں نے وہیں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور وہیں یہ مچھلیاں پکائیں اور پھر انہیں کھا کر دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسرے نے کہانی سنا کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے، دریا کی چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائی، کتنا نیکی کا کام کیا ہے، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب باری چوتھے دوست کی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ میری عمر صرف 2 سال تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ کھجوریں کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور میں نے وہاں پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں اور میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا۔ میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اس کے ذریعے نیچے اتروں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور پھر اس کے ذریعے درخت سے نیچے اترا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا کہ اب ضرور کہہ دے گا کہ نہیں، یہ کہانی تو جھوٹی ہے۔ لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، کیا زبردست دماغ پایا ہے، ایسی ترکیب تو کسی ذہین آدمی کے ذہن میں ہی آ سکتی ہے، یہ تو بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ تاجر نے یہ بات کر کے بات ختم کی۔ تاجر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اب تو چاروں بہت گھبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہمارا سارا مال تاجر لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی، میں نے بہت سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا۔ اس باغ میں ایک سنہری رنگ کا بہت ہی نایاب درخت تھا۔ میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا اور اس کو روز پانی دیتا تھا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئے۔ وہ سیب بھی بہت خوبصورت تھے، اسی لیے میں نے ان کو کبھی نہیں توڑا اور درخت پر ہی لگا رہنے دیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک 4 سیبوں سے ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ 4 آدمی میرے ہی باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور 4 کو کام پر لگا دیا۔ لیکن یہ 4 بہت نکمے اور کام چور تھے۔ ایک دن یہ 4 بھاگ گئے۔ جب مجھے یہ سب پتا چلا تو میں بہت دکھی ہو گیا، لیکن خدا کا شکر ہے آج وہ 4 غلام میرے سامنے ہی موجود ہیں۔ یہ کہانی سن کر 4 دوستوں کے اذہان خطا ہو گئے اور وہ کافی دیر چپ رہے۔ جب گاؤں کے بڑے چودھری نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ 4 دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہیں تو اس کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا ہے اور اگر سچ کہیں تو تاجر کے غلام قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ 4 دوست خاموش ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کے چودھری نے ان کو چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ 4 تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ 4 تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور معافیاں مانگنے لگے۔ تاجر نے چودھری سے کہا، یہ 4 بھاگتے ہوئے میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگے تھے، چلو
میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس جو بھی مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کے چودھری نے ان چاروں دوستوں کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ یہ چاروں بہت ہی مایوس ہوئے، انہیں اپنے جھوٹ کی نہایت بری سزا ملی تھی۔ چاروں دوستوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ پھر وہ چاروں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے سچی توبہ کر لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔